نفعلو کرتے ہیں، کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا ہم سب مرد یا سب عورتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو میں پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے فعل مضارع بنانے کا طریقہ اور فعل مضارع کی گردان پڑھی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے وہ گردان یاد کی ہوگی اور آپ کو اس گردان کا یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہوا ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کی گردان کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات کو یاد رکھیے، فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی کے اندر تو صرف ایک ہی زمانہ، گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن مضارع کے اندر دو زمانے یعنی حال اور مستقبل۔ اسی لحاظ سے اب ہم فعل مضارع کی گردان کا ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے، جیسے ماضی کے 14 صیغے ویسے ہی مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے، دوسرے 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے، تیسرے 3 صیغے مذکر حاضر کے لیے، چوتھے 3 صیغے مؤنث حاضر کے لیے اور 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں، اور ہر 3 صیغے میں سے پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم ترجمہ کریں گے، اور ایک بات کا یہ خیال رکھیں گے کہ مضارع کے اندر ہم حال اور مستقبل دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے، یفعلو کا ترجمہ ہوگا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ کرتا ہے یہ حال ہو گیا، کرے گا تو مستقبل ہو گیا وہ ایک مرد۔ اسی طرح یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، تفعلون کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، تفعلین کرتی ہے یا کرے گی تم ایک عورت، تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں، تفعلنا کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں۔ افعلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا عورت، کیونکہ یہ متکلم کا صیغہ اور متکلم میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے مذکر اور مؤنث دونوں کا ترجمہ کریں گے۔ نفعلو کرتے ہیں، کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا ہم سب مرد یا سب عورتیں، کیونکہ جمع متکلم کے صیغے میں دو اور سب یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ مضارع کی گردان کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، دونوں میں سے ایک کے لیے اگر ہم نے بولنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم مضارع کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی لیے ترجمے میں یا آتا ہے۔ یا کا مطلب ہے یہ حال کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، صرف حال کے لیے، یا صرف مستقبل کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اگر اور ہوتا تو پھر تھا مشترک، یعنی دونوں کے لیے ہی بولا جاتا، لیکن یا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ حال کے لیے بھی بولا جاتا ہے علیحدہ طور سے، مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے علیحدہ طور سے۔ چاہے حال میں کوئی کام ہو رہا ہے یا مستقبل میں کوئی کام ہو رہا ہو، اس کے لیے ہم مضارع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ماضی کے اندر ہم نے منفی بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، اس کو چونکہ مثبت کہتے ہیں، مثبت کا مطلب کام کا کرنا اور منفی کا مطلب کام کا نہ کرنا، تو اس کو منفی کیسے بنائیں گے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جس طرح ہم نے ماضی کے ہر صیغے کے شروع میں ما لگایا تھا تو منفی بنا تھا، اسی طرح مضارع کے شروع میں ما کی جگہ پر لا کو لگانا ہے۔ جب ہم لا لگائیں گے تو لا یفعلو، اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ اب کرنے کی جگہ پر جب ہم لا لگائیں گے تو نہیں کا ترجمہ ہو جائے گا، جس طرح ماضی کے صیغے وہی رہے تھے اسی طرح مضارع کے صیغے بھی وہی رہیں گے، لیکن صرف ترجمے میں ہاں کی جگہ پر نہ آئے گا۔ پہلے ترجمہ تھا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اب ترجمہ ہوگا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو گویا کہ مضارع کے شروع میں صرف لا لگانے سے مضارع کے اندر منفی کے معنی بن جاتے ہیں۔